دین تو ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ آخرت کی سوچ ہے۔ وہ سوچ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ہندو یا کافر یا عیسائی یا یہودی یا سکھ ہم کہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو مجبوری ہے کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اس نے ہمیں دنیا کی سوچ دی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا کی سوچ دی، برائے نام دین، برائے نام۔ یہ صدیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد سب دنیا کی سوچ والے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری ترجیح صرف دنیا کی زندگی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم بات ہے، اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور بڑی کلیئر ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بڑی وضاحت سے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اگر تمہاری ترجیح دنیا کی زندگی ہو گئی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ کلیئر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا دیکھیں، میں تھوڑی سی تفصیل سے یہ بات کروں گا کہ دنیا کی ترجیح، دنیا اگر آپ کی ترجیح بن گئی تو اللہ کا حکم آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ اللہ یعنی ہدایت آپ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت تو متقین کے لیے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقوی، متقی۔ اگر آپ متقی نہیں ہیں اور آپ زندگی بے احتیاطی سے گزار رہے ہیں، اور آپ کی ساری سوچ دنیا کی بن گئی ہے، تو اب ہدایت آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے کہ آج امت مسلمہ ہدایت سے پھر چکی ہے، ہدایت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک فکر ہے، ایک ترجیح ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ دنیا کی ہے۔ آپ اس بات پہ سوچیں نا۔ میں یعنی زیادہ تیز بات نہیں کر رہا، آپ سے آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اس بات پر سوچیں، اور میں آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ آپ یعنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، سوچ آخرت کی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ہمارے بارے میں فرمایا ہے، مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیت ہے، مدینے کی یہ آیت ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب مدینے میں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کچھ لوگ بامر مجبوری مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ ساری اکثریت جو تھی وہ ایمان قبول کر لیا تھا۔ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے۔ تو کچھ دن تو انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب جنگ بدر ہو گئی اور تقریباً نہتے 313 مسلمانوں نے 1000 مسلح لشکر کو شکست فاش دی، 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، یار اب تو مسلمان ہوئے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہم بامر مجبوری اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمیں تو اس دین اسلام کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ دین تو ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، اور وہ آخرت کی سوچ ہے۔ وہ سوچ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے آپ کو ہندو یا کافر یا عیسائی یا یہودی یا سکھ ہم کہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو مجبوری ہے کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اس نے ہمیں دنیا کی سوچ دی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا کی سوچ دی، برائے نام
دین برائے نام، یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد سب دنیا کی سوچ والے تھے، اور بہرحال دیکھیں وہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ اگر آپ کی دنیا کی ہو گئی تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہدایت آپ کی ضرورت نہیں رہے گی، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے ہدایت کا اتباع کیا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہدایت، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اس کو سوچیں ذرا، ہدایت ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اہم دنیا ہے اور دنیا کا فائدہ ہے، ختم بات۔ دنیا بس، ہائے دنیا ہائے دنیا، ساری سوچیں آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں۔ یہ تو میں آپ کی سہولت کے لیے کہتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوچ ہے آپ کی، جو دل میں آپ خیال ہے، وہ سب دنیا کا ہے۔ آپ کی پریشانی صرف دنیا کی ہے، آخرت ہماری پریشانی نہیں ہے، اس بات پہ سوچ لیں آپ۔ اچھا دیکھیں، جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہماری ترجیح صرف دنیا کی زندگی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، عارضی زندگی ہے، متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد ہم نے، ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں رک کے یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو بھی سوچ بنا لیتے ہیں تو آپ کا دنیا کی زندگی پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یا تو آپ پرسکون زندگی گزاریں گے اگر آپ کی سوچ صحیح ہو گئی، سوچ صحیح ہوگی تو راستہ ٹھیک ہوگا، موٹر وے پہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کی سوچ غلط ہو گئی تو کوئی، آپ تو کونے کھڈوں میں، اور یعنی اور راستہ تو کوئی ہے نہیں، باقی تو سارے ٹیڑھے راستے ہیں، سیدھا راستہ تو ایک ہے۔ تو دنیا میں آپ کا اس کا اثر ہوگا، آپ پریشان کن زندگی گزاریں گے۔ دنیا کے لیے جب آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ایک پریشان کن زندگی ہے، ہوگی، ضرور ہوگی۔ کوئی آدمی آپ مجھے خوش اور مطمئن نہیں دکھا سکتے جو بلینر ہے یا ملینر ہے، تو سب پریشان ہیں۔ اور باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے، جو بھی ہے اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اچھا دیکھیں، آج کا جو موضوع ہے وہ ترجیح کا ہے۔ دنیا میں آ کے انسان اپنی ترجیح متعین کر لیتا ہے۔ آج کے مسلمان نے اپنی ترجیح بنا لیا ہے دنیا کی زندگی کو۔ ہمارے لیے دین یعنی اللہ کی ہدایت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھیں اس بات پہ ٹھہر جائیں، ذرا غور کریں نا، قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف چومنا، اس کی ہو سکے تو تلاوت یا اس کا ناظرہ، اور کبھی رٹا کوئی لگا لیتا ہے اس کا، بس وہ رٹ لیتا ہے۔ اور رٹنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ کی ترجیح دنیا ہے؟ تو آپ قرآن کو رٹ بھی لیں تو آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہم، بہت دفعہ قرآن کا پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں آج جو میرا موضوع ہے، اور میں اختصار سے بات کر رہا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے تو آپ کا رویہ بندگی کا نہیں ہوگا، سرکشی کا ہوگا۔ من چاہ اپنی مرضی سے آپ معاملات کا فیصلہ کریں گے۔ تو بس یہ بات ہے، دنیا اگر ترجیح ہوگی، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کا رویہ بندگی کا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے کہا قرآن ہدایت آپ کے لیے پھر نہیں ہوگی، پھر تو آپ من چاہی زندگی گزاریں گے اور ایک سرکشی کی زندگی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے بھی سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور
دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یہ جہنمی ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. اور ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساری باتیں سچی ہیں، حق ہیں، اور اس سے زیادہ سچ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو سچ کو سچ مان لیں. ہم نے تو جھوٹ کو سچ مان لیا ہے. جھوٹ کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کا فائدہ. اس کو ہم نے سچ مان لیا ہے. اور ہر شخص کا رخ جو ہے، پلاننگ جو ہے، سوچ جو ہے، وہ دنیا کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.